اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے اس شخص کے بارے میں جو پیدل حج کے لیے جا رہا ہے۔ جب سے اس شخص نے پیدل حج پہ جانا شروع کیا ہے، لوگوں کے مختلف وچار، مختلف لوگوں کے اقوال سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کرنے کے بعد بھی گناہ گار ہوگا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی یہ شخص حج کرنے کے بعد بھی گناہ گار ہوگا، یا اس کا چلنا یہ ناجائز ہے اور یہ جو حج کرے گا اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اگر یہ شخص پیدل چل کر حج کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ جو لوگ منع کر رہے ہیں کہ اس شخص کو حج نہیں کرنا چاہیے، وہ دو حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث تو ترمذی شریف کی ہے، 1536 نمبر حدیث، جس میں ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے اور اسے حکم دو وہ سوار ہو کر جائے۔ مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ تمہیں پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم سواری کا استعمال کرو۔ اور ایک دوسری حدیث بخاری شریف 1865 نمبر حدیث جو پیش کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ تو حضرات یہ دو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، ایک میں تو ایک عورت ہے اور دوسری میں ایک بوڑھا شخص ہے۔ حضرات محترم، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص پیدل جائے گا تو کیا اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، ایک میں عورت ہے اور دوسرے میں ایک بوڑھا شخص ہے۔ حضرات محترم، یاد رکھنا چاہیے بوڑھا شخص بھی اتنی قوت و طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اتنا طویل سفر طے کر سکے، اور عورت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر پیدل چل کر طے کرے۔ اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ یہ سواری کا استعمال کرے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو جب آپ پڑھیں گے حضرات محترم تو ان میں یہ کہیں لفظ استعمال نہیں ہے کہ جانا نہیں چاہیے، اگر کوئی جائے گا تو گناہ گار ہوگا، ایسے لفظوں کا یہاں پہ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اب جو شہاب صاحب نے پیدل چل کر کیرلا ٹو مکہ جانے کا ارادہ کیا ہے، تو دیکھیے اگر آپ پرسنلی تھاٹ اگر کسی کا جاننا چاہیں گے، اگر کسی سے آپ سوال کریں گے، مجھ سے بھی آپ اگر پوچھیں گے کہ مناسب ہے کہ نہیں، تو میں پھر وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے من استطاع الیہ سبیلا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو کیا اس کو عذاب ملے گا، کیا اس کا حج نہیں ہوگا؟ اس کے بارے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس بارے میں لوگ یہ دو حدیثیں بڑے اسٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، یہ تو کہیں حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کیا ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے پیدل حج کیا ہے، یہ ضرور ملتا ہے۔ یہ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حاکم نے عبداللہ بن عبید عمر سے روایت کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، جبکہ سواریاں آپ کے ساتھ موجود تھی، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور اخلاص و ادب کا یہ حال تھا کہ آپ حج کے لیے پیدل سفر فرماتے تھے۔ دیکھیے حضرات محترم، امام حسن یہ کون ہے؟ یہ نواسہ رسول ہے، حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ کیا انہیں یہ والی بات معلوم نہیں تھی کہ حضور نے منع فرمایا کہ حضور نے؟ لیکن وہاں پہ جو بات تھی وہ ایک عورت کی بات تھی، اور جو دوسری جگہ بات تھی وہاں ایک بوڑھے شخص کی بات تھی، مطلب دونوں کمزور ہے۔ اور آپ کو یہ والی بات، یہ مسئلہ آپ کے نظر میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عورت
بغیر کسی محرم کے، مطلب نہ اس کے ساتھ شوہر ہو، نہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو، مثال کے طور پر اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا دادا یا اس کا نانا، جس سے اس کا نکاح حرام ہے، اگر ایسا شخص اس عورت کے ساتھ نہ ہو تو ایسا حج کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوگی۔ لیکن اگر ایسی حالت میں بھی عورت حج کر لیتی ہے تو حضرات محترم اس کا حج ہو جائے گا، حج کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو چلنا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری روایت حضرات محترم، یہ تو امام حسن کے بارے میں تھی، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیرات ادا فرماتے تھے۔ تو حضرات محترم یہ امام حسین کے بارے میں کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، جو ایک بڑے امام گزرے ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کو لکھا ہے۔ تو حضرات محترم ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اس کا حج ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اب ایک چیز بات میں آپ کو یہاں پہ اور بتانا چاہوں گا کہ شریعت نے اسے پریشر نہیں ڈالا، یہ اپنے آپ سے اس چیز کو کر رہے ہیں، خدا کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ شخص جا رہے ہیں تو ان کو بڑی نیکیاں ملے گی۔ بالکل شریعت کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے کہ نہ جائے، بالکل جا سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بڑی نیکیاں ملے گی۔ اگر کہیں نہ کہیں ان کے اندر ریا یا دکھاوا یا شروع کرنے کے وقت ایسا نہیں تھا، کیونکہ اب حالات ایسے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب پولیس والے بھی ان کا سواگت کر رہے ہیں، اور جو عوام ہے، جو محبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتے ہیں، مدینہ المنورہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ شخص ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ان کا سواگت ہو رہا ہے ہر جگہ۔ تو یہ چیز پانے کے بعد اگر تھوڑا سا تکبر یا ریا آ جائے تو پھر یہ حج بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ حج کسی کو دکھانے کے لیے کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ حج یہ صرف اللہ کے ساتھ یہ عبادت ہے، اور عبادت آپ کسی کو دکھانے کی ریا کے لیے کرو گے تو پھر وہ عبادت آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ رہی بات یہ کہ پیدل حج کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بالکل جا سکتے ہیں۔ امام حسن بھی گئے، امام حسین بھی گئے۔ امام حسن کے پاس سواری ہونے کے باوجود بھی آپ نے پیدل حج کیا، صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ تاریخ الخلفاء کا مطالعہ کرے اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ لوگوں میں جو یہ انتشار پھیلا ہوا ہے تو وہ انتشار بند ہو جائے، لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔